اگر تم کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گا۔ اس کوٹ کا مطلب ہے کہ اپنے لیے پراپرٹی خریدو، کہیں پیسے انویسٹ کرو۔ مثال کے طور پر ایک پیٹرول پمپ کا مالک ہوتا ہے، وہ رات کو گھر میں سویا رہتا ہے اور پیٹرول پمپ اس کے لیے پیسے بناتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں بال کٹوانے کی ضرورت ہو تو کبھی بھی نئی سے مت کہو۔ کوٹ کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس پروفیشن کے بندے سے اس سے ریلیٹڈ کوسچن نہ کرو۔ اگر ہیئر کٹ کی ضرورت فیل ہو رہی ہے اور باربر کے پاس جا کے اس سے پوچھو گے کہ کیا مجھے بال کاٹنے کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی باربر کو تو پیسے چاہیے، وہ کہہ دے گا کہ ہاں جی آپ کے بال بہت خراب ہیں، آپ کو ہیئر کٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اس بندے سے پوچھو جو آپ کو مطلب کے بغیر جواب دے۔ اوپینین اس سے لینا چاہیے جس کو خود اس بات سے کوئی فائدہ نقصان نہ ہو۔ اگر ایڈوائس کسی ایسے بندے سے مانگو گے جس کو اس کا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی آپ کو اچھا ایڈوائس نہیں کرے گا۔ قیمت وہ ہے جسے آپ ادا کرتے ہو اور ویلیو وہ ہے جسے آپ حاصل کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میں امیر ہونے والا ہوں، اس بات پر میں نے کبھی بھی ایک منٹ بھی شک نہیں ہونے دیا۔ اگر آج کوئی شخص کسی سایہدار جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ اس لیے کہ آج سے کئی عرصہ پہلے کسی نے وہاں درخت لگایا تھا۔ بارش کی پیشن گوئی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اس کے لیے کشتی تیار رکھنا اہم کام ہے۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب آپ اسے آسان سمجھو۔ اگر تم وہ چیزیں خریدتے ہو جن کی تمہیں ضرورت نہیں، وہی چیزیں تم دوبارہ بیچو گے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ ہمیں دوسروں سے زیادہ ہوشیار نہیں بلکہ بااصول بننے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو کسی گڑھے میں پاؤ تو سب سے زیادہ اہم کام یہ ہوگا کہ کھدائی کرنا روک دو۔ پہلا اصول، پیسہ کبھی بھی برباد نہ کرو۔ دوسرا اصول، پہلا اصول کبھی مت بھولنا۔ جو کام عقل مند لوگ ابتدا میں کر لیتے ہیں وہ کام بے وقوف لوگ آخر میں کرتے ہیں۔ مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا بنو گے۔ آپ کو ایک جیسا نتیجہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ آپ ایک چیز بار بار کیے جا رہے ہو۔ زندگی میں مواقع بہت سی ملتی ہے، جب سونے کی بارش ہوتی ہے تو آپ کو اس کے نیچے بالٹی رکھنی چاہیے، چھتری نہیں۔ سب سے بہتر وقت وہ ہے جو آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنے میں دیا۔ کبھی بھی ایک آمدنی پر بھروسہ مت کرو۔ کبھی بھی اپنے دونوں پاؤں سے دریا کی گہرائی کو مت جانچو۔ رسک آپ کی زندگی میں تب آتے ہیں جب آپ آگاہ نہیں ہوتے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ کبھی بھی سارے انڈے ایک باسکٹ میں جمع نہ کرو۔ سرمایہ کاری معمولی ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ اختلاف جہالت کے خلاف ایک تحفظ ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ ذہین ہیں تو محنت کے بغیر بھی بہت پیسہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ 500 صفحے پڑھا کرو، اس طرح علم آتا ہے۔ یہ بالکل ایک شوق کی طرح بڑھتا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ سال ہر سال کے نتیجے کو زیادہ سنجیدہ مت لیا کرو، اس کے بجائے 4 یا 5 سال والے کام پر توجہ رکھو۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو آپ سے بہتر ہے۔ ایسے دوست بناؤ جن کا رویہ آپ سے بہتر ہو، ایسا کرنے سے آپ بھی اس سمت میں بڑھ سکتے ہو۔